بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-4 روز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لوینیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زدوکوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ تمام سختیاں کر کے ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے، آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں اتفاقاً نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا دیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیا آواز تھی؟ نہیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہو ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تھی۔ انہوں نے کہا عمر جو چاہے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی۔ ترجمہ: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے ترجمہ خدا پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی زمین میں واقع تھا اپنا گزیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، کیونکہ شمشیر بکفت گئے تھے۔ صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ
اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ عادت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن شام نے اس واقعہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ترجمہ: جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی۔ آپ میرا چینل سیرت طیبہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھا کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو لگاتار اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔